فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. حد درجہ قابل احترام معززین کرام، ہم نے گزشتہ ہفتے آداب مسجد کا جو موضوع ہے وہ شروع کیا تھا اور اس حوالے سے آج گفتگو کرنا تھی، لیکن ایک تو کچھ طبیعت ناساز تھی اور دوسرا اس ہفتے میں وطن عزیز میں شدید طوفانی بارشوں اور سیلاب نے وہ تباہی مچائی کہ جس کی صرف خبریں سن کر اور پڑھ کر ہر درد دل رکھنے والا انسان، مسلمان تو بہت بڑی بات ہے، ہر انسان اس کا تعلق کسی بھی دین سے، مذہب سے، نقطۂ نظر سے ہو یا وہ کسی بھی دین کا نہ بھی ماننے والا، جس میں انسانیت کا ایک ذرہ بھی ہے، وہ تصاویر، وہ ویڈیوز، وہ مناظر جو میڈیا پر دکھائے جاتے ہیں، انہیں دیکھ کے ہر انسان غم زدہ، ہر انسان ایک دکھ، ایک کرب اور ایک اذیت کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ آئیے مل کر پہلے تو سب اس پروردگار کی بارگاہ میں التجا کریں جو ارحم الراحمین ہے، جو اپنی مخلوق پر 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اس کریم کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی ان مقدس، ان مستجاب ساعتوں میں یہ التجا کریں کہ اللہ پاک ان کی مشکل آسان فرمائے، اللہ ان ناگہانی بارشوں کو موقوف فرما دے اور اللہ پاک ان بارشوں اور اس سیلاب میں پھنسی ہوئی مخلوق پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ صرف انسان ہی مبتلائے اذیت نہیں ہے، جانور اور چرند پرند بھی درد و الم کا شکار۔ اللہ پاک اپنی مخلوق کے حال پہ رحم فرمائے۔ ان حالات کے پیش نظر ہم اس موضوع کو فی الحال موقوف کر کے آج کچھ گفتگو اس حوالے سے کرنا میں چاہوں گا، اور اصل مقصود کہ ہم سب مل کر جتنی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ وقت ہے ان کے کام آنے کا۔ ہر انسان وہ جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، یہ وہ المناک، یہ وہ دل خراش اور یہ اتنا بڑا سانحہ اور انسانی المیہ ہے کہ جو شاید ہماری زندگیوں میں ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ اس ایک ہفتے کے اندر جتنا ڈیمیج، جتنا نقصان، ابھی تو اندازے لگیں گے، ابھی تو اصل حقائق سامنے آئیں گے، لیکن جو کچھ خبریں آ رہی ہیں ہر اندازے سے کہیں بڑھ کر نقصان ہو چکا۔ اب اس موقع پر میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کے کام آئے، ان کا ہاتھ بٹائے اس تکلیف کی گھڑی میں۔ بلکہ شاید میرے خیال میں تکلیف کا لفظ بھی چھوٹا ہے، جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس قیامت کی گھڑی میں، اگر ہم نے ان کا ہاتھ نہیں بٹایا تو اپنے ضمیر کی عدالت میں ہم بھی مجرم ہوں گے، ہم بھی مجرم ٹھہریں گے اگر ہم نے ان کا ہاتھ نہ بٹایا۔ جتنا ہم ان کے کام آ سکتے ہیں ہمیں ضرور آنا چاہیے۔ قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں، تکلیف کے موقع پر دوسروں کے کام آنا، یہ تو دین اسلام کا طرۂ امتیاز ہے۔
اسلام کا جو بنیادی اختصاص اور اسلام کی ایک عظیم ترین جو خوبی ہے وہ دکھ میں، تکلیف میں، درد میں، اذیت میں مبتلا مخلوق خدا کے کام آنا۔ سورہ حشر کی آیہ نمبر 9 میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے انصار کے جذبہ ایثار کی تائید فرمائی، اس کی مدح فرمائی، اس کی تعریف فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے، اس موقع پر اہل مدینہ نے، انصار مدینہ نے جس ایثار سے کام لیا، ایثار اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دینا ہوتا، اور ضرورت کیا ہے، آسائش کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، یہ بڑی واضح چیز۔ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ آج ان سیلاب میں پھنسی ہوئی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو اور جانوروں کو پاؤں رکھنے کے لیے خشک زمین نہیں مل رہی۔ اور اللہ معاف فرمائے، بعض علاقوں میں میتیں دفن کرنے کے لیے زمین نہیں، ہر طرف پانی ہی پانی۔ اس دکھ کی گھڑی میں ان کی ضرورت ایک وقت کا کھانا، آسمان سے برسنے والے بارش سے رکاوٹ کے لیے کوئی سائبان، اور جو ہے وہ ضرورت کے کپڑے اور ضرورت کی چیزیں اس وقت ان کے لیے بڑی لازم۔ قرآن نے مدح فرمائی ہے ان انصار کی جنہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی، جو اپنا مال بھی چھوڑ آئے، اپنی تجارتیں بھی چھوڑ آئے، اپنے تمناؤں اور آرزوؤں سے بنائے ہوئے گھر بھی مکہ میں چھوڑ گئے، اپنے سوشل کانٹیکٹس بھی مکہ میں چھوڑ گئے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت لے کر خالی ہاتھ اور خالی دامن مدینہ پہنچے، اور مدینے والوں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اور سینے سے کس شان سے لگایا کہ اللہ نے ان کی مدح فرما دی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، فرمایا جنہوں نے یثرب میں پہلے ٹھکانہ بنایا، ایمان کو دلوں میں جگہ دی، یحبون من ہاجر الیہ۔ آیت قرآن کی ہے اور قرآن کلام اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن معجزہ محمدی ہے، قرآن کا حرف حرف، لفظ لفظ، آیت آیت فصاحت و بلاغت کا شاہکار۔ ہم کسی کے کام کب آتے ہیں؟ انسان دکھ میں، درد میں کسی کا ہاتھ کب تھامتا؟ پہلے ذہن میں خیال جنم لیتا ہے، دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان اپنا مال، اپنی دولت، اپنی قیمتی چیز کسی کے ساتھ بٹانے، شیئر کرنے، اس کو شریک کرنے یا اس تک پہنچانے میں کامیاب ہوتا۔ اللہ پاک نے انصار کی اس ذہنی کیفیت کا بھی ذکر کیا، ان کے قلبی محسوسات کا بھی ذکر کیا، اور ان کے عملی اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ عملی اقدام کی باری بعد میں آتی، پہلے انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے، دل میں احساس اور جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور پھر وہ کسی عملی اقدام پہ آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام نے اس سارے پروسیس کو، اس سارے عمل کو ذکر کیا، فرمایا یحبون من ہاجر الیہ۔ انصار وہ ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے، یہ محبت وہ جذبہ ہے جو اپنی قیمتی چیزیں دوسروں کے ساتھ بانٹنے پہ انسان کو ابھارتا۔ فرمایا انصار مکہ سے آنے والوں سے محبت بھی کرتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور انہیں جو تکلیف، جو مشقت، جو بھی کٹھن فیصلہ کرنا پڑے، اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ اپنی چیزیں ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک کرنے سے، شیئر کرنے سے، بانٹنے سے ان کے دلوں میں تنگی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ اللہ فرما رہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فرمایا انصار کی تو کیفیت یہ ہے کہ ایک چیز کی خود انہیں ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے مہاجر بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اپنا ایک وقت کا کھانا چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا ہے، مکہ سے آنے والے مہاجرین کو بھوکا نہیں رہنے دیا۔ اپنے گھر میں 2 جوڑوں کی بجائے 1 جوڑا رہا ہے تو وہ قبول کر لیا ہے، اپنے بھائی کو بغیر لباس کے رہنے نہیں دیا۔ اور پھر قرآن حکیم نے اس آیت کے اختتام پہ ایک قانون بیان کر دیا، جس کی صداقت کو، جس کی
حقیقت کو اس وقت انصار نے ثابت کیا، اور قیامت تک جو بھی اس پہ عمل کرے گا قرآن اسے یہ بشارت عطا فرما رہا ہے کہ اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو جائے۔ فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا۔ نفس کی کنجوسی کیا ہے؟ میری جیب میں 10 روپے میں کیوں سیلاب زدگان کو دوں؟ ان 10 سے میں یہ کام کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں ایسا کر لوں گا، میں ویسا کر لوں گا، یہ میرے وہاں کام آ جائیں گے، یہ میرے یہاں کام آ جائیں گے، 100 منصوبے۔ یہ شح نفس ہے۔ قرآن فرما رہا جو اس سے بچا لیا گیا، جو ان سارے اندیشوں کو، ان سارے خیالات کو پیچھے کر کے کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ امت محبوب ہیں، وہ میرے دینی، وہ میرے اسلامی، وہ میرے ملکی، میرے وطنی بھائی ہیں، آج انہیں ضرورت ہے جو میرے پاس ہے میں نے ان کے ساتھ بانٹنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جسے اس وقت کنجوسی سے بچا لیا جائے، جب مسلمانوں کو، انسانی معاشرے کو ضرورت ہو، نفس کنجوسی کی طرف بلائے، من یوق شح نفسی، اس وقت جسے کنجوسی سے بچا لیا گیا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ شیطان ورغلائے گا کہ یہ 10 اسے دے دو گے تمہارے 10 کم ہو جائیں گے، تمہارے پاس تھوڑے رہ جائیں گے، تمہارا فگر نیچے آ جائے گا۔ اور قرآن کی فصاحت ملاحظہ فرمائیے، یہاں مجہول کا صیغہ ہے، من یوق شح نفسی، یہ نہیں کہا کہ جو نفس کی کنجوسی سے بچ گیا، بلکہ فرمایا جو نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کنجوسی سے بچنا انسان کے بس میں نہیں، یہ اس کریم کا جس پہ کرم ہوتا ہے وہی اس سے بچ سکتا ہے، جسے وہ کریم اس لائق سمجھتا ہے، جسے رب کی طرف سے یہ جذبہ، یہ احساس عطا ہوتا ہے، وہی یہ کام کر گزرتا ہے۔ اور جو اپنے نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں آتا۔ من یوق شح نفسہ، جس پر اللہ کا کرم ہو گیا، اہل دل کہتے ہیں کہ وہ رب دیتا تو سب کو ہے، وہ دینے میں تو تمیز ہی نہیں کرتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن وہ لیتا کسی کسی سے ہے۔ لینا، وہ خود تو لینے سے پاک ہے، اسے تو کسی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہاں جو اس کی مخلوق کو دیتا ہے وہ کریم کہتا ہے یوں سمجھو یہ مجھے قرض دے رہے ہیں، لیکن یہ قرض وہ لیتا کس سے ہے؟ فرمایا وہ لیتا ہر ایک سے نہیں، لیتا وہ اسی سے ہے جسے وہ اس کام کے لیے چن لیتا۔ سو اگر مجھے، آپ کو، کسی کو یہ توفیق ملتی ہے تو اسے اللہ کا احسان سمجھیے، اسے رب کا عطیہ سمجھیے، اللہ کی دین سمجھیے۔ اگر ہمیں اللہ اس موقع پر اپنے ان ضرورت مند بھائیوں اور بہنوں کے کام آنے کی توفیق دے دے تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کا آپ پر احسان ہوگا، یہ اللہ کا مجھ پر کرم ہوگا۔ اولئک هم المفلحون کی سند اللہ اسے دے رہا ہے کہ جو ضرورت کے موقع پر، جب مخلوق کو ضرورت ہے، انسان کو حاجت ہے، جو ان کے کام آتا ہے، کنجوسی سے خود کو بچا لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ قرآن حکیم نے دونوں طرح کے نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھے۔ ایک یہ انصار کی کیفیت کہ جنہوں نے اپنی ضرورتیں چھوڑ کے، انہیں ترک کر کے، انہیں پیچھے کر کے مہاجرین کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ اور دوسرا نقطہ نظر جو سورہ یاسین شریف میں بیان کیا گیا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے، اب یہاں سورہ یاسین میں مشرکین، کفار، اور خاص طور پر اگر آپ سورہ یاسین شریف کا مطالعہ فرمائیں، خاص طور پر یہ سورہ یاسین شریف کا تیسرا رکوع ہے جس کی آیت عرض کر رہا ہوں۔ اس آیت میں منکرین قیامت کی جو ذہنی اپروچ ہے، جو ان کا مائنڈ لیول ہے، جو ان کی مینٹیلٹی ہے، ان کی ذہنی جو ساخت ہے، سوچنے کا جو انداز ہے، وہ سورہ یاسین شریف کی اس آیت میں ذکر ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ لوگ جو قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے، رسول اللہ کی نبوت و رسالت پہ، قرآن پہ ایمان نہیں، فرمایا جب انہیں یہ کہا جائے کہ جو تمہیں اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، یہ دیکھو یہ لوگ بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، ان کے بدنوں پہ لباس نہیں ہے، انہیں کچھ کھانے کو دے دو، انہیں کچھ پہننے کو دے دو، ان کی کوئی ضرورت پوری کر دو۔ جب منکرین قیامت سے کوئی یہ کہتا ہے، قال الذین کفروا للذین آمنوا، وہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعم، ہم کیوں کھلائیں
اللہ انہیں کھلا دیتا. ہم ان کے بدنوں کو کیوں ڈھانپیں؟ اللہ ان کے بدن ڈھانپ دیتا. ہم ان کی ضرورتیں کیوں پوری کریں؟ اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر. ایمان نہ لانے کے سبب، قیامت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے کٹھور، اتنے ظالم اور اتنے سنگ دل ہیں کہ کسی شدید سے شدید ضرورت مند کی ضرورت بھی ان کے دل میں نرمی اور احساس پیدا نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ وطعمہ. یہ فیصلے تو اللہ کرتا ہے نا. تم تو کہتے ہو کائنات اللہ چلاتا ہے، تو یہ زمین و آسمان تو اس کے قبضے میں، بارشیں تو وہ بھیجتا ہے، سیلاب تو وہ بھیجتا ہے. اگر وہ برہنہ پا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر وہ بھوکے پیٹ ہیں تو ہم کیا کریں؟ اگر ان کے بدن ڈھانپے ہوئے نہیں تو ہم کیا کریں؟ سروں پہ سائبان نہیں تو ہم کیا کریں؟ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. معاشرے میں ایک ذہن یہ بھی صدا رہتا ہے. قرآن نے اس کو کنڈیم کیا ہے، قرآن نے اس کی تردید کی ہے، قرآن نے اس ذہن کی نفی کی ہے، قرآن نے اس ذہن کی مذمت کی ہے، اور قرآن نے فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین. اے انسانیت کے نام پہ دھبا بننے والو، اے انسانیت کی پیشانی پہ بدنما داغ کی حیثیت رکھنے والو، تم کھلی گمراہی میں مبتلا. تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کا نظام کس حکمت سے چلا ہے. سو آج وہ لوگ بھی امتحان میں ہیں جن کے سروں کے سائبان چھن چکے ہیں، وہ بھی امتحان میں ہیں جن کے پیٹ بھوکے ہیں، وہ بھی امتحان میں ہیں جن کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے آج امتحان ہمارا بھی ہے، آج امتحان میں ہم بھی ہیں. قدرت ہمیں بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم اپنے ان بھائیوں کے کام آتے ہیں. قرآن بار بار عرض کی یہ صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے تو نہیں اتارا گیا، قرآن صرف چہلم پر، سوئم پر، موت پہ پڑھنے کے لیے تو نہیں اتارا گیا، قرآن عمل کے لیے اتارا گیا. آج یہ لمحہ، یہ موقع، یہ دن، وطن عزیز کے یہ حالات ہر مسلمان کو پکار رہے ہیں. قرآن نے انصار کی کیفیت بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہے، اولئک ھم المفلحون کی سند عطا کر دی ہے. اور جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. فرمایا جو کسی مسلمان کی، اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا کرے گا. میری وہ حاجت، آپ کی وہ حاجت جو شاید عرصے سے نہیں پوری ہو رہی، ہم نے بڑی کوششیں کر لی، یہ موقع ہے آئیے ہم اپنے ان ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی حاجت پوری کریں. ہو سکتا ہے ہماری سالوں سے اٹکی ہوئی حاجت اللہ ان کی مدد کے صدقے پوری کر دے. اور اللہ کے رسول کی یہ گارنٹی ہے، ضمانت ہے. فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرتا. اور ارشاد فرمایا کہ جب تک مسلمان اپنے کسی بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کی رحمت اس کے شامل حال رہتی. کیا ہم نہیں جانتے مخلوق کی خدمت ہمارے دین میں یہ کتنا بڑا جو ہے وہ اعزاز اور کتنے بڑے اجر کا کام ہے. صحیح بخاری کی وہ حدیث صحیح ہر مسلمان کو یاد ہے. رسول اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار، ایک فاحشہ عورت جا رہی ہے، پیاس لگتی ہے، رستے میں کنویں سے پانی پینے کے لیے ٹھہر، وہاں وہ ایک کتے کو دیکھتی ہے کہ وہ کتا شدت پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی. اس عورت کو ترس آ جاتا ہے، ایک کتے پہ ترس آیا ہے، اور ترس کی وجہ سے اس نے اپنے جوتے سے پانی نکالا اور اس کتے کی پیاس بجھائی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث صحیح ارشاد فرمایا اس کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ نے اس بدکار عورت کی مغفرت فرمائی. اگر ایک کتے کی پیاس، اور حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ وقت جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے ایسی آفت کا وقت تھا جو آج وطن عزیز پر ہے، کوئی ایسی آفت، کوئی ایکسٹرا آرڈنری حالات نہیں تھے، عام حالات تھے. ہو سکتا ہے اس کتے کو کہیں اور سے بھی پانی مل جاتا، لیکن وہ عورت سبب بنی ہے ایک کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے. اللہ کے رسول حدیث صحیح میں ارشاد فرما رہے اللہ نے اس عورت کی مغفرت کر. اور آج صرف جانور نہیں، انسان، اور یقین کیجئے بار بار عرض کی، ہر درد دل رکھنے والا انسان، منظر دیکھے نہیں جاتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اور جو ویڈیوز کے اندر اور جو چینلز کے اوپر دکھائے جا رہے ہیں. لوگوں کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہہ گئے، ان کی زندگی بھر کی کمائیاں آنکھوں کے سامنے بہہ گئی ہیں. وہ فصلیں جن پہ انہوں نے محنت کی تھی، کسی نے ادھار لے کے بیج ڈالا تھا، کسی نے قرض لے کے سپرے کیے تھے، اور بارشیں نہ ہونے سے کسی نے مہنگا ڈیزل خرید کے ان کو جو ہے وہ پانی دیا تھا. ان کی آنکھوں کے سامنے وہ محنت کی ساری کمائیاں بہہ گئیں، ان کے آنسو روکنے سے رکتے نہیں.
آج اگر ہم ان کے کام نہیں آتے ہیں تو قرآن کی روح سے ہم بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ آج اگر ہم ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں، آج اگر ہم ان کا آگے بڑھ کر ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو پھر قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے، ہمارے دین کی روح سے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے نہیں۔ آج ہم پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے۔ ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی رہ رہے ہیں، ہم نے آج صرف اور صرف ضرورت نہیں، اپنی آسائشات کو اگر کم کر کے، اگر ہم اپنے جو ہے وہ فضول اخراجات جو ہیں، جو صرف اور صرف ہم اپنا سوشل سٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لگا دیتے ہیں، آج موقع ہے اس سوشل سٹیٹس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اللہ کے قرآن کی آیات کو سنتے ہوئے سورہ حشر کی آیہ نمبر 9 عرض کی، سورہ زاریات میں، سورہ معارج میں اللہ پاک نے بار بار فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ ان کا ذکر ہے جو اللہ کے محبوب ہیں۔ سورہ زاریات میں اللہ نے اہل جنت کے اوصاف بیان کیے ہیں، جنت میں جائیں گے کون؟ بدقسمتی سے بار بار میں نے عرض کی اپنی گفتگو میں، ہم نے دین کو محدود کر لیا، تسبیح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، بس ان سب سے کہیں بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں مخلوق کی مدد کرنا، خاص طور پر جو ضرورت میں ہے، خاص طور پر جو مصیبت میں پھنسا ہے، جو تکلیف میں ہے، اس کی حاجت پوری کرنا اللہ کو اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اہل جنت کے جو اوصاف قرآن نے ذکر کیے ہیں، ان میں ایک نمایاں وصف یہ ذکر کیا ہے وفی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی۔ علماء فرماتے مانگنے والے سے مراد یہ ہے جو بھوک سے، ضرورت سے پریشان ہو کر بے ساختہ ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گیا، اس سے مراد یہ پیشہ ور مانگنے والے نہیں ہیں جن کا کام ہی یہی ہے ان کو دینا ضائع کرنا، ساری زندگی مانگ مانگ کے جوڑتے رہتے ہیں اور مرتے ہیں تو لاکھوں لاکھوں ان کی جھونپڑیوں میں سے نکلتے، یہ سائل نہیں ہے۔ سائل سے مراد جو ضرورت کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو گئے، اور محروم جو حقدار ہے لیکن ہاتھ پھیلانے کی ہمت بھی نہیں پڑا۔ فرمایا ان دونوں کا حق ہے جنتیوں کے مال میں، جو جنت میں جانا چاہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سورہ معارج میں فرمایا وفی اموالہم حق معلوم، مقرر حق ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں حق معلوم سے زکوٰۃ کے علاوہ حق مراد، ان کے حق کو قرآن نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا گیا۔ آج اس حق کو ادا کرنے کا موقع، جیسے حضور نے صحیح بخاری کی حدیث میں اس عورت کا ذکر کیا کہ ایک کتے کی پیاس بجھانے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، ایک دوسری حدیث میں ایک اور عورت کا بھی ذکر ہے جو نماز بھی پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، نفلی روزے بھی رکھتی تھی، لیکن ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کے رکھا ہوا، اس بلی کو وہ نہ آزاد کرتی تھی کہ وہ خود بھاگ دوڑ کر کے اپنا رزق ڈھونڈے، اور نہ اسے خود کچھ کھانے کو دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پڑھنے والی عورت، وہ روزہ رکھنے والی عورت، اس ایک بلی کو اذیت میں اور تکلیف میں رکھ کر اس کی موت کا باعث بننے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ اگر ایک بلی جیسے جانور کو اذیت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے موت تک دھکیلنے والی عورت نماز روزے کے باوجود جہنم میں جائے گی، تو آج اتنی مخلوق خدا جو بھوک میں مبتلا ہے، جو پیاس میں مبتلا ہے، جن کے پاس تن ڈھانپنے کو نہیں ہے، جن کے پاس سر جھپانے کو نہیں ہے، جن کی زندگی بھر کا سرمایہ اور ان کی عمر بھر کی پونجی جو ہے وہ ضائع ہو گئی، آج وہ ہماری ہمدردی کے حقدار، آج وہ ہماری خیر خواہی کے حقدار، چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، ہم میں سے ہر ایک کو آج آگے بڑھ کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کا ہاتھ بٹانے کی ضرورت۔ یہ ہمارے دین کا حکم ہے، یہ رحمت للعالمین کا پیغام ہے، یہ صحابہ کرام کا، یہ اہل بیت اطہار کا، یہ سلف صالحین کا، یہ اولیاء کاملین کا، یہ علماء ربانیین کا پیغام۔ اور کامیاب وہی ہے جو ان اللہ والوں کے، جو ان کامیاب لوگوں کے اس پیغام کو سمجھ کر اس پہ عمل کی کوشش کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔